جو اپنے بیٹوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، جو اپنے بھائیوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، جو اپنے رشتہ داروں کو بھی چھوڑ دیتا ہے فقط اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی خاطر کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا باغی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی ناموس پر حملہ کرنے والا ہے، رب فرماتے ہیں میں اسے اجر یہ دیتا ہوں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہ بروح منہ، رب فرماتے ہیں میں اس کے دل پر ایمان کی مہر لگا دیتا ہوں۔ انعام کتنا بڑا ملتا ہے، رب کہتا ہے میں اس کے دل پر مور ایمان کی مور تصدیق کر دیتا ہوں اور پھر اسے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ وَأَيَّدَهُ بِرُوحٍ مِّنْهُ، پھر جبریل سے کہتا ہوں اے جبریل ہر وقت تو اس کی مدد کرتے رہنا، اس کی مدد کرتے رہنا۔ چنانچہ وہ کوئی تو ممتاز قادری بن جاتا ہے، کوئی غازی علم دین بن جاتا ہے، کوئی غازی شتیل خان کی صورت میں عدالت کے اندر ایک غدار کو قتل کر دیتا ہے اور ممتاز قادری 27 گولیاں مار کر یہ بتا دیتا ہے ساری کائنات میں سب سے بڑی اگر عزت ہے تو اللہ کے نبی کی عزت ہے۔ پھر بندہ سوچتا ہے ڈرا کیوں نہیں ہے ممتاز قادری، اتنے بڑے گورنر کو اس نے قتل کر دیا۔ ارے قرآن تو پڑھو، قرآن کہتا ہے وَأَيَّدَهُ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اللہ کے جو فرشتے ہیں ان فرشتوں کا جو سردار ہے، چیف منسٹر ہے، اس کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے، پھر بندے کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کہتا ہے جبریل ساتھ ہو کے مدد کرتا ہے، اور آگے رب فرماتا ہے وَأَيَّدَهُ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اللہ فرماتا ہے جبریل کے ذریعے مدد کرواتا ہوں وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، پھر جنتیں عطا کرتا ہوں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور آگے رضی اللہ عنہ، اللہ فرماتا ہے وہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وَرَضُوا عَنْهُ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ لفظ ذہن میں رکھیے، رضی اللہ عنہ، یہ لفظ ہم اگر کسی غیر صحابی کے لیے بولتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ کیوں بول دیا، تو سنیے قیامت تک جو بھی عاشق رسول حضور کی ناموس کی خاطر شہید ہوگا اس پر رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا اطلاق جس طرح ملک ممتاز قادری رضی اللہ عنہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ قرآن کی یہ آیت کہتی ہے اللہ مجھ سے راضی ہو جاتا ہے جو ناموس رسالت کا سپاہی بن جاتا ہے۔ اور آگے اولئک حزب اللہ، اللہ فرماتا ہے یہی اللہ کی پارٹی ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کی جماعت ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نہیں یہ فرقہ واریت ہے، یہ گستاخ رسول کے خلاف بات کرنا، ناموس رسالت کی بات کرنا، یہ تو دہشت گردی ہے۔ میں نے کہا اگر یہ دہشت گردی ہے تو قرآن کی یہ آیتیں نکالو کہ جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے جاہد الکفار والمنافقین، جہاد کرو کفار اور منافقین کے ساتھ۔ تو یہاں پر اللہ فرماتا ہے یہی پارٹی اللہ کی ہے جو اللہ کے رسول کی محبت ساری محبتوں پر غالب کر کے اپنے نبی کے گستاخوں کو چھوڑ کر فقط اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہی اللہ کی پارٹی فلاح اور کامیاب ہونے والی ہے، یہی کامیاب ہونے والی۔ حضرات محترم اس کی تھوڑی سی تفسیر میں بیان کر دوں اسباب نزول کے اندر صفحہ نمبر 168 پر۔ یہاں مراد یہ ہے کہ وہ ان کا اگر باپ بھی آ جائے نا ان کے مقابلے میں نبی کے گستاخ بن کے تو وہ باپ کو بھی برداشت نہیں کریں گے۔ کیسے؟ اس پر پریکٹیکل بھی ہوا ہے، یہ تو تھیوری ہے قرآن، اس قرآن جیسی تھیوری پر عمل کرنے والے میرے نبی کے صحابہ ہیں، انہوں نے پریکٹیکل کیا۔ قرآن کی آیت نازل تب ہوئی یہ والی آیت جب سیدنا صدیق اکبر نے اپنے باپ حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ ویسے یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کا باپ بھی صحابی، خود بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، پوتا بھی صحابی ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق ان کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ آپ نے اپنے باپ کو تھپڑ دے مارا، تھپڑ کیوں مارا؟ سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو قحافہ نے میرے نبی کو گالی دی تھی، سب کیا تھا، توہین کی تھی، تو کیا ہوا؟ جس وقت توہین کی ان ابو قحافہ سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
फसक्कहु अबू बकर सद्दक़हु फसक़त अलैहि अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्न नबिय्या अला फज़कर ज़ालिका फ़क़ाल औफ़ा ला तउद इलैहि वल्लज़ी बअसक बिल-हक़्क़ि नबिय्या लौ कान सैफ़ु मिन्नी लक़रीबुन लक़तलतु इंदा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने क्या किया, जिस वक्त बाप ने मेरे नबी के गुस्ताखी की तो आपने जोर से तमाचा मारा, फसक्कहु जोर से थप्पड़ मारा बाप को, ऐसा थप्पड़ मारा कि सर के बल बाप नीचे गिर गया। और फिर खुद जाकर मेरे नबी की बारगाह में पेश हुए और जाकर मेरे नबी से कहने लगे, या रसूलल्लाह, आज मैंने अपने बाप को, एक तरफ मेरा बाप था और दूसरी तरफ आपकी इज्जत की बात थी, मैंने अपने बाप को भी नहीं छोड़ा, मार दिया। तो मेरे नबी ने फरमाया, अब ऐसा करना ना, काला और फालता हूं ला तउद इलैहि, आज के बाद ऐसा ना करना, थप्पड़ लग गया ना उसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा, आज के बाद थप्पड़ ना मारना। वजह क्या थी, मेरे नबी को पता था ये अबू कहाफा एक न एक दिन मेरा गुलाम बन जाएगा, मेरा सहाबी बन जाएगा। हज़रत मोहतरम जिस वक्त थप्पड़ मारा, मेरे नबी ने हज़रत अबू बकर को कहा, आज के बाद थप्पड़ नहीं मारना, लेकिन आगे फिर तड़प उठे हज़रत अबू बकर, कहने लगी, या रसूलल्लाह, मेरे हाथ में कुछ नहीं था, सिर्फ हाथ ही था, थप्पड़ दे मारा बाप को, लेकिन याद रखिए, वल्लज़ी बअसक बिल-हक़्क़ि नबिय्या, अल्लाह की इज्जत की कसम, जिस रब ने आपको नबी बनाकर भेजा है, अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं आपकी कसम उठाकर कहता, अगर लौकाना नबिय्या लौकाना सैफ़ु मिन्नी क़रीबुन लक़तलतु इंदा, अगर मेरे हाथ में या रसूलल्लाह तलवार होती, मैं तलवार से अपने बाप का सर कलम कर देता, बाप का सर कलम कर देता। ये वो सहाबा हैं जिन्होंने अपने बाप की मोहब्बत को हुजूर की मोहब्बत पर फोकियत नहीं दी, अपनी औलाद की मोहब्बत को हुजूर की मोहब्बत पर फोकियत नहीं दी। मेरे मुस्तफा करीम का मुकाम यह है कि बंदे को ईमान तब मिलता है जब सारी मोहब्बतों पर मुस्तफा की मोहब्बत गालिब आ जाए, गालिब आ जाए। आगे औ अपना, अगर तुम्हारे बेटे ही क्यों ना हो, अगर नबी के गुस्ताख बन जाओ, छोड़ दो उन्हें। तो हजरत अब्दुल्ला बिन जराह, इनके बारे में आता है कि इन्होंने क्या किया, इनके बारे में भी आता है, अब्दुल्ला बिन जराह अपने बाप को इन्होंने कत्ल किया ओहद के मैदान में, ओहद के मैदान में, ओहद का मैदान है और इस मैदान में हजरत उबैदुल्लाह, हजरत उबैद भी कह सकते हैं, बिन जर्राह, बिन जर्राह यानी कि अपने बाप जर्राह को ओहद के मैदान में कत्ल कर दिया। एक रिवायत के मुताबिक ये आता है कि यह आयत हजरत अब्दुल्ला बिन जराह की पर नाजिल हुई थी कि उन्होंने अपने बाप को कत्ल कर दिया था। ये नबी के मुखालिफ खड़े थे और रिवायत के अंदर कत्ला अबाहु उबैदा बिन जर्राह यौम उहद, यानी कि हजरत अब्दुल्ला बिन जराह ने अपने बाप को उहद के मैदान में कत्ल कर दिया। और आगे चलिए, औ अबनाहुम से मुराद, अगर ये बाप है तो मां का भी एक कोई मुकाम होता है। तो मां के बारे में हजरत साद बिन वकास फरमाते हैं, जब इन्होंने मेरे नबी का कलमा पढ़ लिया, किसने, साद बिन अबी वकास ने मेरे नबी का जिस पर कलमा पढ़ लिया, तो इनकी मां क्या कहने लगी, इनकी मां कहने लगी, साद तूने जिस नबी का कलमा पढ़ लिया ना, उस नबी का कलमा छोड़ दो, अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो मैं भूख हड़ताल करूंगी। क्या करूंगी, भूख हड़ताल करूंगी। साद बिन वकास मेरे नबी के सहाबी, ये नहीं कहा कि ये मेरी मां है, मां ने कहा बेटा मैं भूख हड़ताल करूंगी और फिर मैं मर जाऊंगी। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी के सहाबी हजरत साद बिन वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिस वक्त इनकी मां इन्हें कहने लगी, साद अगर अपने गले से नबी का पटा तुमने ना निकाला, मैं भूख हड़ताल भी करूंगी, मैं मर जाऊंगी, मर जाऊंगी, मर जाऊंगी। हज़रत साद बिन वकास ने देखा, एक तरफ मेरी अम्मी है और दूसरी तरफ मेरा नबी उम्मी है। हज़रत साद बिन वकास ने क्या जवाब दिया, क़यामत तक मोहब्बत करने वाले
والوں کے لیے حضرت سعد بن وقاص نے بڑا زبردست جواب دیا. کہنے لگے اے امی لو کانت لکالف نفس فخرجت نفسا نفسا ما ترکت دینی هذا الشیء. اے امی جان تو مجھے ایک جان کی دھمکی دیتی ہے کہ تیری ایک جان ہے تو مر جائے گی. امی اگر اللہ تجھے 1000 جانیں دے 1000 زندگیاں دے بار بار تو میرے سامنے دھمکیاں دیتی رہی میں مر رہی ہوں میں مرنے لگی ہوں میں مر جاؤں گی تیرا 1000 بار مرنا برداشت کر سکتا ہوں لیکن نبی کا بیگانہ نہیں بن سکتا. کہا نبی کا بیگانہ تجھے 1000 بار مرنا دیکھ سکتا ہوں ماں لیکن نبی کی ذات کو نہیں چھوڑ سکتا. حضرات محترم او ابناہم کی تفسیر میں یہ وہ صحابہ ہیں عبداللہ بن جراح کی صورت میں سعد بن وقاص کی صورت میں حضرت ابو بکر بن ابو قحافہ کی صورت میں یہ جید میرے نبی کے صحابہ ہیں جنہوں نے اس آیت پر عمل کیا. اللہ رب العزت نے ان کی شان پر یہ آیت نازل فرمائی ہے. آگے سنیے او ابناؤ اگر تمہارے بیٹے ہی نبی کے گستاخ بن جائیں تو بیٹے جب تمہارے گستاخ بن جائیں گے اللہ کے نیک بندوں اور ایمان والوں کی نشانی یہ ہے وہ اپنے بیٹوں کو بھی چھوڑ دیں گے اپنے بیٹوں کو بھی چھوڑ دیں گے. سنیے حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر